السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت حسین کے موضوع پر حضرت قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان سماعت فرمائیں، بہت شکریہ۔ فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، تقریباً ایک ہفتہ سے میری طبیعت ناساز ہے. میں کراچی کے بڑے اہم پروگرام بھی نہیں بھگتا سکا. یہ قریب تھا اور ملک سعید صاحب سے کافی دنوں سے وعدہ تھا، اس لیے میں نے کہا کہ ایسے موقع پر تسلسل کا جلسہ اگر میں نہ گیا تو انہیں بھی شرمندگی ہوگی اور مجھے بھی ذلت ہوگی. میں حاضر ہو گیا ہوں، کوئی بات نہیں. لاؤڈ اسپیکر اگر نہیں ہے تو کیا بات ہوئی؟ اس زمانے میں بھی تو بیان ہوتا تھا، لوگ سنتے تھے جب لاؤڈ اسپیکر کا نام و نمود تھا ہی نہیں. اور اگر آپ اور ہم یوں محتاج بنے، آج لاؤڈ اسپیکر کے بغیر واعظ و نصیحت ترک کر دو، کل کو وہ اور طریقہ ایجاد کر لیں گے، پرسوں کو اور طریقہ نکال لیں گے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ پابند ہوتے چلے جاؤ اور دین کو چھوڑتے چلے جاؤ. ایسا نہیں ہو سکے گا. حالانکہ میری طبیعت آمادہ نہیں اس بات پر، مگر میں کوشش کروں گا کہ آپ جتنے تشریف لائے ہیں سب تک آواز انشاءاللہ پہنچ جائے گی. اور یہ جو سلسلے چلتے ہیں، کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں اگر جی یہ 10 دن تو ان کے ہیں. میں ان کو کہا کرتا ہوں لکھ دے اپنی عمر کے 10 دن ان کو دے دے. کوئی آدمی لکھنے کے لیے تیار نہیں کہ میری موت 10 دن پہلے آ جائے اور یہ 10 دن فلاں کو مل جائے. بڑے بڑے روادار بن کر آتے ہیں، اجی یہ 10 دن تو ان کے ہیں. ارے یہ 10 دن ان کے ہیں تو باقی تیرے باپ کے ہیں. دن تو سارے خدا کے ہیں. آپ لاؤڈ اسپیکر کی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ. تم تو میری ٹوپی کو دیکھ رہے ہو نا، 2:30 آنے کی نہیں، ساری رات میرے پیچھے تھانے دار بھاگے، 8 ضلعوں کی پابندی لکھوا کے لے گئے. میں نے کہا میری طبیعت ویسے ناساز ہے، سارے پاکستان کی لکھوا لو. بہرحال ایسی کوئی بات نہیں. ہمارا پروگرام گڑبڑ کا کبھی نہ ہوا اور نہ ہے اور نہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں. انہیں بھی پتا ہے کہ گڑبڑ کرنے والے کون ہیں، انہیں معلوم ہے اچھی طرح سے. یہ تو ویسے ہی بیچارے دباؤ ہم پہ ڈال رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ رشیا کے تھرو پاکستان کو تباہ کون کرنا چاہتا ہے. اب ہائے والی بات نہیں رہی، بات بہت آگے جا چکی. مشرقی پاکستان جب انہوں نے بیچا، یہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے اور وہاں ملک کا سودا ہو رہا تھا. کوئی ایسی بات نہیں لاؤڈ اسپیکر بند ہو جائے، جلسے بند نہیں ہوا کرتے، وعظ و نصیحت بند نہیں ہوا کرتا. اور امام حسین کے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ذکر خیر کریں. حسین ان کو الاٹ ہوا کوئی؟ انہوں نے الاٹ کرا رکھا ہے. حسین تو میرا ہے، میں حسین کا ہوں.
حسین نمازی تھا، میں نمازی ہوں، حسین قاری تھا، میں قاری ہوں، حسین حافظ تھا قرآن کا، میں حافظ ہوں، حسین عالم تھا، میں ان کی جوتوں کے صدقے میں عالم ہوں، اور جس کو غسل کے فرض یاد نہیں وہ حسین کا کیا لگتا ہے؟ کئی لوگ ہمارے بھی ویسے ہی من چلے کر تو جی آپ کو شہادت حسین کا ذکر خیر نہیں کرنا چاہیے، کیوں بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں کیوں نہ کروں حسین؟ میں تو حسین کے اتنا قریب ہوں اور اتنا مانتا ہوں کہ دنیا میں کوئی فرقہ اور کوئی طبقہ اور کوئی جماعت نہیں مانتی۔ میری فجر کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک میں آل نبی پہ درود نہ پڑھوں۔ میری سنت مکمل نہیں، نفل نماز مکمل نہیں، جمعے کی نماز مکمل نہیں، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء وتر اور تمام میری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک آل نبی پہ درود نہ پڑھو۔ تم حسین کو سال میں 10 دن یاد کرتے ہو، میں حسین کو رات دن میں 37 مرتبہ یاد کرتا ہوں، اور میں حسین کو ہائے حسین کہہ کے یاد نہیں کرتا، میں واہ حسین کہہ کے یاد کرتا ہوں۔ اس لیے حسین کا سبق میں نے یاد کیا، تم بھلا بیٹھے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ ہمارے یہاں تقریب کا تو کوئی پروگرام ہی نہیں، نہ ہم نے کبھی تقریب کی ہے اور نہ تقریب کے قائل ہیں اور نہ تقریب چاہتے ہیں۔ کیوں بھائی ایک بات آپ لوگ بول کے بتلائیں، آپ لوگوں نے بقرعید کی نماز پڑھی تھی؟ پڑھی تھی؟ پولیس آئی تھی؟ عید الفطر کی نماز پڑھی تھی؟ پولیس آئی تھی؟ آخری جمعہ پڑھا تھا؟ پولیس آئی تھی؟ ختم قرآن رمضان شریف میں ہوئے تھے؟ پولیس آئی تھی؟ میلاد ہوتے ہیں؟ پولیس آتی ہے؟ پتا چلا کہ جب عبادت ہوگی پولیس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جمعہ عبادت ہے، عید الفطر عبادت ہے، عید الاضحیٰ عبادت ہے، تراویح عبادت ہے، ختم قرآن عبادت ہے، اور اللہ اللہ کرنا عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا عبادت ہے۔ ارے تم کیوں کسی کو برا کہو یا اچھا کہو؟ حکومت خود مانتی ہے کہ 10ویں تاریخ عبادت کا دن نہیں، ان کے لیے شرارت کا دن ہے۔ یہ چھٹی والے پولیس والے بھی اس 10ویں محرم کو کیوں بھاگے آ رہے ہیں؟ خطرہ ہے نا شرارت کا۔ پتا چلا کہ صدر ضیاء الحق سے لے کر معمولی چپڑاسی تک جانتے ہیں بھاگو بھاگو، آج شرارت کا دن ہے، عبادت کا دن نہیں۔ اگر عبادت کا دن ہوتا تو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سارا پاکستان نماز عیدین پڑھتا ہے، جگہ جگہ جمعے ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ پتا چلا کہ عبادت اگر کرو تو کوئی خطرہ نہیں، شرارت کرو گے تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ حکومت نے تسلیم کیا کہ یہ قصہ عبادت پہ مبنی نہیں بلکہ یہ شرارت پہ مبنی ہے۔ اور ایک اور بات کہ تم کون سے ان پڑھ بیٹھے ہو، مظفر گڑھ کے سارے مفتی ہو۔ پچھلے زمانے کی بات کروں گا، انگریز کے زمانے کی۔ آپ لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ لائسنس لیا کبھی؟ جمعے پڑھتے ہو؟ لائسنس لیا کبھی؟ قرآن شریف ختم کرتے ہو؟ کبھی لائسنس لیا؟ درود شریف پڑھتے ہو؟ کبھی لائسنس لیا؟ محفل میلاد ہوتی ہیں، کبھی لائسنس لیا؟ پتا چلا کہ عبادت کا کوئی لائسنس نہیں، انگریز نے بھی نہیں بنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ انگریز جو عیسائی تھا، بے دین تھا، جاہل تھا، شیطان تھا، کافر تھا، اس کی نظروں میں بھی تعزیہ عبادت نہیں، اس کی نظروں میں بھی تعزیہ عبادت نہیں۔ اگر عبادت ہوتی تو لائسنس نہ بناتا۔ ارے چرس کا لائسنس، فیم کا لائسنس، تو تعزیہ کا غیر مسلم ہو کر انگریز نے اس شے کو اس کھاتے میں رکھا۔ نعرہ تکبیر! مقدمہ اگر کرنا ہو تو جاؤ ملکہ وکٹوریہ کی قبر پہ کرو۔ انہوں نے کیا نا، میں نے تو ان کی بات بتائی ہے۔ عبادت اگر ہو تو اس میں کوئی گڑبڑ نہیں،
اور پھر ساری دنیا عبادت کرتی ہے اپنے اپنے معبد خانے میں. یہ اچھی عبادت ہے کہ سر پہ اٹھا کے چل دو عبادت کو بھائی؟ مدنی کریم وسلم کے صحابہ اور اہل بیت تمام کے تمام عظمتوں والے شان والے، اللہ پاک نے ان کو توقیر بخشی، کوئی چھین نہیں سکتا. جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی. جس کی آنکھ نے ایمان کی حالت میں سرکار مدینہ صدقہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، وہ تو صحابی. اور جس کو نگاہ نبوت نے ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ پیار سے دیکھا ہو، وہ ہے حسین. لاکھوں مرتبہ دیکھا. کس گود میں پرورش پائی، کس گھر میں پرورش پائی. خداوند کریم نے اس گھر کو اتنا نوازا. صحابہ کرام کا بہت بڑا مجمع ہے اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آ گیا ایک مسافر، کافر ہے، بوڑھا ہے. کہنے لگا نبی اللہ میں ہوں تو مسافر ہوں بھی کافر، تیرا ماننے والا نہیں، گھر بڑا دور ہے، ایک سواری کا سوال کرتا ہوں. چاہیے تھا نا کہ حضور فرما دیتے کہ یہاں تیرے لیے سواریوں کا کارخانہ لگا ہوا ہے، ہمارے پاس تو اپنوں ہی کے پاس پوری نہیں ہے، تجھے کیسے دے دے. واہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. فرمانے لگے او لوگو، آج جو مجھے سواری دے میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں. عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی اونٹنی ڈاچیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی. آپ نے اس کافر مسافر کے حوالے کر دی، لے اپنا سفر پورا کر لے. اب وہ کہنے لگا جی مجھے کپڑا بھی چاہیے. تو اب تو فرما دیتے کہ یہاں کوئی ٹیکسٹائل ملز کھلا ہوا ہے. ارے ایک چیز تجھے دے دی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے او لوگو، آج جو مجھے کپڑا دے میں جنت میں اعلیٰ درجوں کے جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں. ارے تکبیر! ایک صحابی اٹھا، اس نے کپڑا حضور کے حوالے کر دیا. اس نے مسافر کے حوالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو عطا کر دیا. اس کے بعد وہ کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ. اب بھی نہیں فرمایا کہ تو ہیل گیا، تجھے تو عادت پڑ گئی، اب جا کے کوئی اور دروازہ دیکھ. فرمانے لگے او لوگو، کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانوں کا وعدہ کرتا ہوں. علماء کرام نے لکھا اس سوال کا جواب نہ ملا. 300 صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، جواب اس لیے نہیں ملا کہ 300 صحابہ میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو. ایک بھی ایسا نہیں. سلمان فارسی اٹھے رضی اللہ تعالی عنہ، مسافر کا ہاتھ پکڑا، ادھر آ، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. مسافر کو ساتھ لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جا کے آواز دی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ. اللہ کے نام پہ کھانے کا سوال ہے. مسافر بھوکا ہے، دور کا ہے. اندر سے آواز آتی ہے حسنین کریمین کی شکلیں دیکھو، 4 دن کے فاقے نے شکلیں بدل دی. واپس ہونے لگے، اندر سے آواز آتی ہے یوں ہی نہ جاؤ،
میرے سر کی چادر لے جاؤ، شمون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو، غلہ بدلے میں لے آؤ، پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی۔ سلمان فارسی نے چادر لی، یہودی کے پاس جا کر کے سودا کیا۔ یہودی غلہ بھی تولتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے۔ پوچھا روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میری کتاب میں موجود ہے آخر الزمان پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ مسافر آئے گا، ہوگا بھی کافر، لیکن وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے دے دے گی، یہودی کے پاس گروی رکھے گی۔ اور لوگ آج میں وہی یہودی بن گیا، غلہ بعد میں دے کے آنا، دیر نہ کرو، مجھے دربار رسالت میں لے چلو۔ وہاں جا کے کیا کرے گا؟ کہتا چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں، تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ عرض کر رہا تھا حسین نے کہاں تربیت پائی؟ جو اتنا سخاوت والا گھر ہے، آج تیرے بچے کو گھٹی نانی پلائے گی، خالہ پلائے گی، پھوپھی گھٹی پلائے گی، دایا پلائے گی۔ حسین وہ ہے جس کے منہ مبارک میں گھٹی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہل گیا۔ نام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رکھے۔ آج تیرا بچہ پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلے گا، مٹی کے کھلونوں سے کھیلے گا، ربڑ کے کھلونوں سے کھیلے گا، لکڑی کے کھلونوں سے کھیلے گا۔ حسین وہ ہے جو کالی کملی والے کی زلفوں سے کھیلتا تھا۔ آج تیرا بچہ کار کی سواری کرے گا، موٹر کی سواری کرے گا، ہوائی جہاز کرے گا، ریل گاڑی کی سواری کرے گا، طرح طرح کی سواری کرے گا۔ حسین وہ ہے جو شہنشاہ کائنات کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ تیرے بچوں کو عزیز و اقربا کی عورتیں کھلاویں گی، ہمشیرہ امی جان کھلاویں گی۔ حسین وہ ہے جس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلایا کرتے تھے، پالا ہے، پرورش کی ہے، تربیت کی ہے۔ تھوڑی سی عمر ہے سیدنا حسین سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کی، حرم نبوی سے گزر رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں صحابہ صفہ کے لیے جو صدقے کی کھجوریں آتی تھی وہ پڑی تھی۔ بچہ ہے کیا معلوم، ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، حلق میں انگلی ڈال کر نکال لی۔ جانتے تھے جس منہ نے قرآن پڑھنا ہے، جس زبان نے قرآن پڑھنا ہے، اگر استقامت نہ رہی، اگر غلط بات، غلط چیز، پلیت، اگر دوسروں کا حق زبان سے حلق سے نیچے گیا، اس حلق سے صحیح قرآن کی آواز کیسے آئے؟ ورنہ بچے کو یہ کہہ دیتے کہ بیٹا آئندہ ایسا نہ کرنا، نہ بیٹا یہ کھجوریں اپنے لیے ٹھیک نہیں ہے، حلق میں سونگلی دے کر نکال لیا۔ اور فرمایا بیٹا صدقے کا مال سیدوں کے لیے حرام ہے۔ کسی زمانے میں صدقے کا مال سیدوں کے لیے حرام تھا، اب تو الحمدللہ جھٹکے کا بھی حلال ہے۔ کون سا افسر ہے سید جو رشوت نہیں لیتا؟ کون سا ہے لاؤ میدان میں، ہم جانچ کر کے بتلا دیں گے۔ یہ جھٹکے کا مال نہیں۔ کون سا ذمہ دار ہے جو مزاروں اور ادھر ادھر کے غریب لوگوں کو تنگ نہیں کرتا؟ یہ جھٹکا نہیں۔
کون سا تاجر ہے جو ملاوٹ کر کے گاہکوں کے ساتھ کمائی نہیں کرتا؟ یہ جھٹکا نہیں؟ اور پہلے زمانے کے سید بڑے حسین ہوا کرتے تھے، آج کل کے سید تو توبہ میری، شاہ صاحب مر گئے، سیاہ صاحب رہ گئے، جسے دیکھو الٹا توا۔ کالا بتاؤ، سید اور کالا، اور رگوں میں خون حسین کا، اور شکل صحیح نہیں۔ فاطمۃ الزہرا کا مقدس خون جس کی رگوں میں ہوگا وہ صورت کا بھی حسین ہوگا، سیرت کا بھی حسین ہوگا۔ اس کی شکل نرالی ہوتی ہے، اس کی صورت نرالی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی ہے، سید ایسا ہوتا ہے دل کرتا ہے دیکھتے ہی رہو، دیکھتے ہی رہو۔ اور ایک ہمارا زمانہ ہے، کنڈکٹر کا شادی روکے، سارے کنڈکٹر سید، سارے ڈرائیور سید، سارے کوچوان سید۔ نہ سارا پاکستان سیدوں سے کیسے بھر گیا یہ سمجھ میں نہیں آئی، یہ برآمد کہاں سے ہوئے؟ اللہ، سید خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا ہے، سید خود نہیں پہنتا دوسروں کو پہناتا ہے۔ جب تک دائیں بائیں پورا شہر محلہ کھانا لے سید نہیں کھاتا، سید کو چین نہیں آتا جب تک پتہ نہ لگا لے محلے کا ہر آدمی روٹی کھا چکا ہے۔ یہ میں نے بنائی نہیں بات، یہ اس خاندان کی عادت ہے۔ ہاں، اس خاندان کے وارث نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھے ہیں۔ اس خاندان کی یہ عادت ہے کہ وہ دوسرے کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، براہ راست شاگرد ہیں۔ صحابہ کرام نے عظمت کی، تمام صحابہ کرام پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ مال غنیمت آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں، تمام نوجوان صحابہ کرام کو 500 دیے۔ حسنین کریمین کی باری آئی، 1,000 دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بول اٹھے، ابا جان امیر المومنین کیا بات ہے، ہمیں 500 ان کو 1,000 کیوں؟ فاروق جلال میں آ گئے، فرمانے لگے خبردار ان کی برابری کا دھیان کیا۔ تمہیں کیا معلوم ہے، اپنی اماں کو دیکھ، ان کی اماں کو دیکھ، اپنے نانا کو دیکھ، ان کے نانا کو دیکھ، تمہاری برابری کیسے ہو گئی؟ یہ اس فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر ہے جس نے آخری وقت میں شیر خدا کو بلایا اور فرمانے لگی میری ایک وصیت ہے، میرا ایک کہنا جس کو پورا کرنا، اگر دن میں میرا انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی اس لیے ساری زندگی میں کبھی مجھ پہ غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ جو عورت فاطمۃ الزہرا کو ماننے والی ہے وہ کبھی بازاروں میں نہیں پھرے گی، وہ کبھی جلوسوں میں نہیں نکلے گی، وہ کبھی کوٹھی پہ کھڑی ہو کر تماشا نہیں دیکھے گی۔ غیرت کی بات ہے ساری۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی غیرت کا پاس پروردگار عالم نے بھی فرمایا،
حدیث پاک میں آتا ہے میدان حشر برپا ہوگا، پل صراط سے رسول گزر رہے ہوں گے، انبیاء گزر رہے ہوں گے، پیغمبر گزر رہے ہوں گے، صحابہ گزریں گے، غوث گزریں گے، ابدال گزریں گے، قطب گزریں گے، آئے گی فاطمہ الزہرا کی باری، اعلان کیا جائے گا اے کلیم اللہ، او خلیل اللہ، اے ذبیح اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے پیغمبرو، اے رسولو، اے صحابہ، اے ابدالو، اے غوثو، تمام کے تمام یغضوا من ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچا کر لو کیونکہ پل صراط سے خاتون جنت گزرنے والی ہے۔ جن کی ماں کا یہ حال ہو وہ ان کی اولاد کتنی غیرت والی ہوگی، کتنی غیور خاندان سے یہ سیدنا حسین اور حسن کا تعلق ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان کی غیرت کا پتہ چلتا ہے ان واقعات سے جو آج غلط رنگ میں تمہارے سامنے دہرائے جا رہے ہیں۔ پہلے ایک بات سمجھ لیں آپ، نہ تو یہ واقعہ قرآن کریم کا، نہ یہ واقعہ نبی کے فرمان میں موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 52-53 سال بعد ہوا ہے یہ واقعہ۔ میدان کربلا میں جو واقعہ پیش آیا، ہمارے بیچارے ان پڑھ لوگوں کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے یا حضور کے زمانے کا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں قوم ایسی تقریر یوں کہو نا جنت میں حوریں ملیں گی پھر بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں دوزخ میں بڑے انگارے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بابا نیک لوگ ٹکرے ہو، ہمیں بڑے لکھے پڑے ہو، شکر ہے تم پڑھے ہوئے نہیں، اگر پڑھ جاتے تو پتہ نہیں کیا حال کرتے، پھر تو معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا، وہ سکھ والا حال نہ بن جاتا۔ سردی کا موسم تھا، پو کا مہینہ، سردار صاحب اپنی بلی کو نہوا رہے ہیں، پاس سے گزرتا ہوا ایک آدمی کہنے لگا بہت ٹھنڈ ہے، نہوایا نہیں کرتے مر جائے گی۔ انہوں نے کہا جا تیرے جیسے عقل مند بڑے دیکھ رکھے ہم نے۔ وہ بلی مر گئی۔ وہ آدمی جو آیا جس نے ٹوکا تھا، قدرتی بات ہے آدمی کو کھجلی ہوتی ہے کہ میں تجھے کہتا نہیں تھا سردار جی، میں نے کہا نہیں تھا مر جائے گی نہ نہوا۔ اس نے کہا جا تیرے جیسا عقل مند دیکھ رکھے ہیں، نہوانے سے نہیں مری کہ اور آخر نپیڑن نال مر گئی ہے۔ میں نہاون کے بعد یہ نچوڑا سی۔ یہ جتنے واقعات تمہارے سامنے آ رہے ہیں نا یہ سارے نپیڑے ہوئے ہیں۔ آخر کھجی دے باہروں راوی دے دا پیا ہے۔ نہ ایمانداری سے بتلاؤ، خاندان نبوت اجڑ رہا ہو، گلشن محمد کو لوگ اجاڑ رہے ہو اور کوئی کھڑا ہو کے روایت کرتا رہے، وہ بے ایمان نہیں۔ نہ ایمانداری سے بتلاؤ، میں جو ذکر کر رہا ہوں اور ابھی میں بتلاؤں گا کہ ان پر کتنے ظلم و ستم ہوئے، تمہارا خود کا دل کرے گا کہ اب اگر کوئی موقع ایسا آئے نا تو ہم خود رگڑا دیں گے ظالموں کو۔ دل چاہتا ہے کہ نہیں؟ جس نے کالی کملی والے کا گلشن اجاڑ دیا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جب آج 1400 سال کے بعد دل چاہتا ہے تو وہ اچھا راوی ہے جو اس وقت نہ تو قاسم کے گلے پہ چھرا چلا جب وہ رویا نہ مرا، علی اصغر شہید ہوا جب نہ پسیجا، علی اکبر کے ٹکڑے ہوئے جب نہ اسے شرم آئی، کھڑا ہو کے روایتیں ہی کرتا رہا بس۔ یہ کوئی روایت شوایت نہیں، ظلم و ستم ہوا ہے ٹھیک ہے، انکار نہیں، اور کیوں نہ ہو، آخر آزمائش ان کی نہ ہوتی تو اور کس کی ہوتی؟ بھائی جو کالج پڑھے گا امتحان تو اسی کا ہوگا نا، گاجریں بیچنے والے کا تو امتحان نہیں ہوگا۔ جو کالج میں پڑھے گا امتحان اس کا، حسین نے نبی کی گود میں تربیت پائی، امتحان کیوں نہ ہوتا؟ نعرہ تکبیر۔ اور یہ انہی کا حصہ تھا کہ اس طرح کے امتحان میں کامیاب ہو جانا۔ ایک اور بات بتلاؤں، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کرو، اپنی جان پہ کھیل جانا یہ اور بات ہے،
اور سامنے بچوں کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کا ڈھیر دیکھنا یہ اور بات ہے۔ تو اپنی تکلیف برداشت کر لے گا؟ اگر معصوم بچے نے روتی آواز میں یہ آواز لگا دی ابا جی تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ یہ حسین صابر کا حصہ تھا، یہ حسین زاہد کا حصہ تھا، وہ عابد تھا، وہ زاہد تھا، وہ متقی تھا، وہ پرہیزگار تھا، وہ سپاہی تھا، اسلام کا علمبردار تھا، جو لیاقت میں یکتا، شرافت میں یکتا، دیانت میں یکتا، عبادت میں یکتا اور تمام چیزوں میں فوقیت رکھتا تھا۔ اس وقت جتنے لوگ تھے سب سے اعلیٰ تھا۔ سیدنا حسین سب قید رضی اللہ تعالی مدینے سے ہجرت فرما کر کے مکہ پاک میں تشریف لے آئے، اور یہاں بیٹھ کر حضرات نے بڑا منع کیا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں۔ تو انسان جو کچھ کر سکتا ہے سیدنا حسین نے وہ کیا۔ مسلم ابن عقیل کو پتہ لگانے کے لیے بھیجا، اپنے آدمی کو بھیجا، صحیح آدمی کو بھیجا، پکے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ کوفے شہر کے حالات کا اندازہ لگاؤ اور مجھے خبر دینا پھر وہاں کیا حالات ہیں۔ یہ ہمارے سارے ساتھی کہہ رہی ہیں کہ دغاباز لوگ ہیں، لہذا نہ جاؤ، تم جاؤ اور وہاں سے خبر دینا۔ تو مولانا ابوالکلام، میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کا شہید اعظم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سر شہادتین، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی شہید شہادت حسین اور قاری محمد طیب صاحب کی شہادت حسین، ان 4-5 بزرگوں کی کتابوں کا اخذ عرض کر رہا ہوں، میں نے خود کچھ نہیں بنایا۔ ہمارا چونکہ اپنے بزرگوں پہ یقین ہے، ہمارا اپنے بزرگوں پہ اعتماد ہے، اس لیے ہم مولانا ابوالکلام آزاد کو مورخ مانتے ہیں، ہم مفتی شفیع صاحب مرحوم کو مفسر مانتے ہیں، ہم قاری محمد طیب صاحب کو محقق مانتے ہیں، اور ہم شاہ ولی اللہ کو اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ اس لیے نہ ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ یزید کو نعوذ باللہ لعنت اللہ علیہ کہا جائے، نہ ہم اس حق میں ہیں کہ اس کو جنت کا ٹھیکیدار بنایا جائے۔ اللہ کے سپرد کرو، اور بلکہ اپنا فکر کرو۔ تم اللہ میاں قبر میں تم سے پوچھے گا کہ یزید جنت میں گیا کہ دوزخ میں گیا؟ تم اپنا فکر کرو، تم سے یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ بہرحال جس نے ظلم کیا اللہ پاک کے علم میں ہے، ہر آدمی بھی جان سکتا ہے کہ ظلم و ستم کی حد ہو گئی۔ مسلم ابن عقیل جب کوفے پہنچے اور انہوں نے جا کر کے وہاں اعلان کیا کہ میں سید عبید اللہ بن زیاد وہاں کا گورنر ہے، اس کو جب یہ پتا چلا کہ کوفہ شہر تو سارا حسینی بن گیا، وہ تو تمام کے تمام حسین کی طرف سے بیٹھ کر بیٹھے۔ وہ بڑا چلاک تھا، وہ بڑا شاطر تھا، اس نے سوچا کہ اگر میں نے گولی تیر کی لڑائی کی تو بات بگڑ جائے گی، اس نے دولت کی گولی ماری، اس نے دولت کا تیر چلایا، اعلان کر دیا جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اس کو سونا ملے گا، چاندی ملے گی، اس کو روپیہ ملے گا، پیسہ ملے گا، نوکری ملے گی، ملازمت ملے گی، کرسی ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب یہ کلمہ گو جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے درجوں کا بھی کچھ کہنا ہی نہیں، اور جب یہ گرنے پہ آئے تو اس کی بھی کوئی حد نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے لکھا ہے کہ حالت یہ بنی دوڑنے والوں کی، جانے والوں کی، کسی کا باپ جوان کو پکڑ کے لے کے آ، چلو میاں شرارت میں نہیں پڑا کرتے، گھر میں کچھ مال آ رہا ہے، کسی کی اماں پکڑ کے لے گئی، چلو اپنے گھر میں بیٹھو کچھ دولت مل رہی ہے۔ مولانا لکھتے ہیں ظہر کی نماز میں 40,000 آدمی ظہر کے وقت حضرت کا مرید تھا، عصر کی نماز میں 18,000 رہ گیا، مغرب کی نیت باندھی تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں، سارے بھاگ گئے۔ اب تم جتنے مظفر گڑھ یہ ہو سارے کہہ رہے ہو کہ بڑے بے ایمان تھے، سارے بھاگ گئے، سارے چلے گئے، بڑے نالائق تھے۔ تم مرغے کی ٹانگ کھا کھا کر جب ووٹ دیتے ہو تم ایماندار ہو؟ کاروں میں گھومتے ہو، چائے کی پیالی پیتے ہو، 7 اپ پانی کی جگہ چڑھاتے ہو،
مسلم ابن عقیل تنہا پردیس، کل تک سارا شہر مرید تھا، آج ایک بھی اپنا نہیں۔ گلی سے گزر رہے ہیں، جاتے جاتے ایک دروازے پہ بیٹھ گئے، عورت نے دروازہ کھولا، آپ کون ہے؟ فرمایا مسافر ہوں، پردیسی ہوں، خاندان نبوت کا ایک فرزند ہوں، میرا یہاں کوئی نہیں۔ عورت کہنے لگی کیا آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟ فرمایا بالکل پہچانا میں وہی ہوں، لیکن ایمان والی تھی، کہنے لگی تیرا گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں، پر آج ڈرتی ہوں کل قیامت میں یہی سوال نہ ہو جائے، کالی کملی والا میرا دامن پکڑ کے پوچھ نہ لے، میرے فرزند کو جگہ نہ دی، آج میں تجھے جگہ کیسے دوں؟ اندر بٹھایا، خدمت کی، مہمانداری کی، اور خوش ہوئی کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، ادھر انعام مقرر ہو گیا، جو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا روپیہ ملے گا۔ خدا کی قسم کلمہ پڑھنے والے، نمازیں ادا کرنے والے، مسلمان کہلانے والے انعام لینے کے لیے مسلم ابن عقیل کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ تم کہو گے کہ بڑے بے ایمان تھے، تلاش کرتے پھرتے تھے پکڑوانے کے لیے، یہ کبھی کبھی ہمارے پیچھے پولیس لگ جاتی ہے، تم نہیں پکڑواتے ہمیں؟ اچھا جی میں مجبور ہوں، سرکاری ملازم ہوں۔ تم مجبور ہو تو وہ کوفے والے بھی تو عبید اللہ کے نوکر تھے، وہ نہیں مجبور تھے، پھر ان کی برائی کیوں کرتے ہو؟ مسلم ابن عقیل کا پتہ چل گیا مکان کا، وفادار عورت تھی، صاف کہہ دیا جب تک میرا سر نہیں اتر جاتا اس وقت تک مسلم ابن عقیل تک تم لوگ نہیں جا سکتے۔ میں نے خاندان نبوت کے فرزند کو گھر میں جگہ دی ہے، دھوکہ نہیں کیا، یہ ثابت کروں گی کہ میں نے سر کا سودا کیا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ سر قلم کر دیا گیا۔ مسلم ابن عقیل نے جب یہ دیکھا کہ میرا محافظ جو تھا، گھر والا جو تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، اب مسلم ابن عقیل نے، بہادر خاندان کا بہادر بیٹا تو ہے، الزام ہے خاندان نبوت پر تکیہ شکیے کا، یہ لوگ تکیہ سرانوں کے قائل نہ تھے۔ مسلم ابن عقیل نے یہ نہ سوچا میں اکیلا ہوں، ہتھیار لیے میدان میں آ گئے، فرمایا آؤ مقابلہ کرو، جب تک دم میں دم ہے، آخری سانس تک میں مقابلہ کرتا رہوں گا۔ ہتھیار ڈالنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ خاندان نبوت کی عادت نہیں۔ شہر بھی گانا، دیش بھی گانا، حکومت بھی گانی، تمام کچھ انہی لوگوں کا۔ مسلم ابن عقیل نے آخری دم تک جنگ کیا، تیروں سے چھلنی ہو گئے، دیوار سے کمر لگا کر کے تیر چلاتے رہے، آخرکار بیٹھ گئے۔ ایک ظالم نے تیر مارا، مسلم ابن عقیل کے لبوں سے گزر گیا۔ نعرہ تکبیر! پکڑائے مسلم ابن عقیل کو اور چھت پہ لے جا کر کے دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ ادھر جس وقت وہ اتنی کثرت سے بیعت کی لوگوں نے، مسلم ابن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھ دیا کہ معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تشریف لے آؤ۔ وہ خط آگے پہلے جا چکا ہے، وہاں سے وہ چل پڑے۔ راستے میں پتہ لگا کہ مسلم ابن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا، فرمایا معاملہ کھٹن ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت قریب ہے، میں تمام کو اجازت دیتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو بیوہ نہ کراؤ، تم اپنے بچوں کو یتیم نہ کراؤ، کھلے اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ اور یہی عادت ہے خاندان نبوت کی کہ وہ خود مرتے ہیں، دوسروں کو مارنے کے درپیش نہیں ہوا کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، منزل بہ منزل سفر ہو رہا ہے، دشمن کی فوج نے آ کر کے گھیرا ڈال لیا، ظہر کی اذان ہوئی، جماعت تیار ہے،
آپ نے قاصد بھیجا کہ یہ مسلمان تو ہیں، ان سے پوچھو نماز پڑھو گے؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھیں گے۔ فرمایا میرے پیچھے پڑھو گے کہ ہاں آپ کے پیچھے پڑھیں گے؟ مجھے امام مانتے ہو؟ صحیح کہ ہاں بالکل۔ انہوں نے کہا پھر آؤ کہ ہمارا تو وضو نہیں ہے اور پانی ہے نہیں۔ واہ حسین، جو مشکیزوں میں برتنوں میں بچوں کے لیے پانی بھر رکھا تھا، حسین نے دشمن کی فوج کو دیا۔ ہمارا اللہ وارث ہے، تم وضو کر کے نماز پڑھو، مسلمان کی نماز کا قضا ہونا ٹھیک نہیں۔ اتنا سخی تھا حسین، ایسے وقت میں پانی دیا۔ پھر خطبے 3 دن تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے دیے۔ فرمایا لوگوں میرا حسب نسب پہچانو، اس وقت اللہ کی زمین پہ آسمان کے نیچے میرے سوا نبی کا کوئی نواسا نہیں۔ میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، شیر خدا کا فرزند ہوں۔ اور لوگوں خیال کرو، پہچان کرو میں کون ہوں۔ میرے خون میں ہاتھ رنگنے سے تمہیں کیا ملے گا مجھے یاد نہیں۔ فرمایا ساری عمر میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ فرمایا تمام عمر میں نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ فرمایا تمام عمر میں نے کبھی کفر شرک نہیں کیا۔ فرمایا تمام عمر میں ایک نماز میں نے قضا نہیں کی۔ پھر کیا وجہ ہے؟ میری خطا بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، کس وجہ سے تم میرے در پہ ہو؟ میرے در پہ ہونے سے تمہیں حاصل کیا ہوگا، تمہیں ملے گا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو اور کچھ نہیں جانتے، یہاں کھڑے کھڑے آپ بیعت کا اعلان کر دیں، بیعت کا اعلان کر دیں، آپ ووٹ دے دیں وقت کی گورنمنٹ کے حق میں۔ یہ جو گورنمنٹ ہے نا، گورنمنٹ خدا پناہ دے، اس کا نشہ ہائے ہائے ہائے، اس کا نشہ بڑا ہے۔ صدیے تو نہیں گزر گئی، ایک کہنے والے نے کہا نہیں تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے؟ تھوڑے سے دن گزرے کہ لوگوں نے دیکھا جیسے سوکھی ہوئی توری نہیں لٹکتی۔ نشہ خدا جانے کیا کیا کراتا ہے حکومت کا اور کیا کیا کہلواتا ہے۔ تم ایک اس گورنمنٹ کو لیے پھرتے ہو، ہزاروں گورنمنٹ اس قسم کی آئی ہے جنہوں نے بڑے بڑے ظلم ڈھائے، بڑے بڑے ستم کیے۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، تمہیں ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلتا دکھائی دے گا۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، تمہیں ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلتا دکھائی دے گا۔ آگے بڑھو، کتابیں پڑھو، تمہیں احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ کوڑے برستے دکھائی دیں گے۔ تمہیں امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتا ہوا نظر آئے گا۔ تم جب پڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ شہید مدینہ داماد رسول سیدنا عثمان ذی النورین کا جنازہ چل رہا ہے اور پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہاں کھڑے کھڑے بیعت کرو، ہم تو اور کچھ نہیں جانتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 تجویزیں رکھی۔ فرمایا پہلے تو میری اور اپنے حکمراں کی ملاقات کراؤ۔ وہ کہنے لگے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے، اگر تم مل گئے تو پھر ہم نے کیا کھٹیا؟ جانتے تھے اگر ملاقات ہو گئی تو ساری سازش بیکار ہو جائے گی۔ علماء کرام نے یوں لکھا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مشابہ تھی۔ اہل مدینہ کہتے ہیں جب ہم تڑپتے تھے، جب ہم پھڑکتے تھے، جب ہم چیختے تھے، چلاتے تھے اور حضور کی صورت دیکھنے کو جی چاہتا تھا تو حسین کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ جانتے تھے درمیان والے اگر ان کی ملاقات ہو گئی تو بات گئی۔ پھر فرمایا اگر یہ نہیں مانتے کسی سرحد پہ بھیج دو، میں جہاد میں مصروف ہو جاؤں گا، آخر میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میری رگوں میں فاطمہ الزہرا کا مقدس خون ہے۔
اور یہ بھی نہیں مانتے مجھے وہاں جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، واپس چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو تینوں باتیں منظور نہیں ہیں، ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ یہاں کھڑے کھڑے اسی حالت میں بیعت کا اعلان کرو، یعنی وقت کی گورنمنٹ کے حق میں ووٹ دے دو۔ امام حسین نے فرمایا کہ پھر تم نے مجھ کو پہچانا ہی نہیں، تم نے مجھ کو جانا ہی نہیں، تم نے مجھے میری شناخت نہیں کی، تم بیگانے ہو مجھ سے۔ اگر آج میں سر جھکا دوں ظالم کے سامنے قیامت تک، پھر سبق کون دے گا کہ ظالم کے سامنے سر کٹایا کرتے ہیں، جھکایا نہیں کرتے؟ یہ سبق کون دے گا پھر؟ غلط بات ہے، اس طرح سے ووٹ میں نہیں دوں گا۔ جنگ شروع ہو گئی، سارا خاندان ذبح ہو گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کو، اپنے تمام ساتھیوں کو تلقین کر دی، قرآن کریم سنا دیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ نماز پڑھو، صبر سے کام لو، اللہ پاک صبر والوں کا ساتھی ہے۔ اور دوسرے حسین یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ پاک کے یہاں شہادت کا بہت اونچا مرتبہ ہے۔ ایک ایک کر کے خاندان نبوت کا چشم و چراغ آگے بڑھا اور شہید ہوتا چلا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم لکھتے ہیں کہ سیدنا حسین کے بدن پر کم سے کم 80 زخم تھے، تیروں کے، تلواروں کے۔ یہ استقامت کا پہاڑ، یہ فاطمہ الزہرا کا لخت جگر، یہ سیدنا علی مرتضیٰ کا فرزند، امام الانبیاء کا نواسا اب بھی ہمت نہیں ہارتا۔ سارا خاندان ڈھیر ہو گیا، تمام کے تمام شہادت کی نیند سو گئے، اب بھی نڈھال نہیں، اب بھی قدم مبارک اکھڑا نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں۔ مورخین نے لکھا ہے ایک مرتبہ سیدنا حسین نے آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور اللہ میاں کی حضور میں عرض کیا، الہی دیکھ نہیں رہا کیا بل گئی، یہ کیا ہو گیا؟ آواز آئی، میرے حسین میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، پر بات ایک اور ہے، تیرے درجے بلند ہو، میری توحید کا مسئلہ صاف ہو۔ کیوں بھی مظفر گڑھ کے لوگوں، اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے، علی اصغر کا خون ناحق جس زمین پہ پڑا وہ زمین نہیں پھٹ سکتی؟ اللہ پاک دریا کا رخ موڑ دیتا، بارش برسا دیتا، یہ تو اس کا نواسا ہے جن کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے، قافلے کا قافلہ پی گیا۔ مگر فرمایا، میرے حسین حوض کوثر کا مالک تو بنا دوں گا، مگر یہاں قطرہ قط ایک بوند پانی کی نہ دوں، میری بے نیازی کو پھر لوگ سمجھیں گے کیسے؟ میری بے نیازی بھی تو لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ کوئی تجھے مشکل کشا کہے گا، کوئی تیرے ابا کو مشکل کشا کہے گا۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اگر حضرت علی مشکل کشا ہوتے اپنوں کی مشکل کشائی پہلے کرتے، حسین مشکل کشا ہوتے پہلے اپنی مشکل کشائی کرتے، بعد میں دوسروں کی۔ فرمایا، حسین گھبرانا، تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں، میری توحید کا مسئلہ صاف ہو رہا ہے، لوگوں کو پتا تو چلے کہ میں کتنا بے نیاز مالک کے کائنات ہوں، پالتا میں ہوں، کھلاتا میں ہوں، سمجھاتا میں ہوں، دل و دماغ میں دیتا ہوں، اولاد، دھن دولت، حکومت میں دیتا ہوں، اور پھر غیروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں یہ لوگ۔ پھر آئے حسین، اب بھی بعد آ جاؤ۔ فرمایا، جاؤ جاؤ، یہ سر کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ حسین نے سبق دے دیا، قبر کے سامنے، لکڑی کے سامنے
درخت کے سامنے نہیں نہیں، وزیر کے سامنے نہیں نہیں، گورنر کے سامنے نہیں نہیں، صدر کے سامنے، حکمراں کے سامنے یہ سر جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ سارا خاندان ذبح ہوا پڑا ہے، مگر حسین تیرے استقامت پر قربان جاؤں، تیرے صبر پہ قربان جاؤں، تیری پرہیزگاری پر قربان جاؤں کہ کس طرح سے نانا کے دین کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ لہو کی موج میں ڈوبے، لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ فرمایا تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، نبی نانا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ اور حسین نے مجھے بھی سبق دیا، مولوی کو بھی حسین نے سبق دیا، حلوے کی پلیٹ پہ قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، ریوڑی پتاشوں پہ قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، برفیوں مٹھائیوں پہ قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے۔ حسین نے عملاً ثابت کر دیا، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنا کمال ہے۔ سارا جہان کہتا ہے نا، نظر اللہ نیاز حسین، ساری عمر گزر گئی حسین کی نیاز کھاتے کھاتے، کبھی حسین کی طرح سر تو دیا ہوتا۔ فرمایا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے۔ حسین نے نماز کہاں پڑھی، سر کہاں جھکایا، یہ ثابت کر دیا لوگوں میرا یہ سر صرف اللہ کے دروازے پہ جھک سکتا ہے۔ اسی کو کہتا ہے سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ سر نیزے پہ حسین نے قرآن پڑھا، پانی پینے کے لیے نہیں، تیمم کر کے حسین نے نماز کا ارادہ کیا۔ حسین جانتا تھا سر جھکانا اللہ کے دربار میں سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، اور ایسا سجدہ کیا حسین نے قیامت آ جائے گی سر آج تک نہیں اٹھا، سر آج تک نہیں اٹھا، اٹھا نہ سر سجدے سے، کچھ ایسی محویت ہوئی تاری، شہید ناز کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں، کہاں سویا ہے شہید۔ فرق صرف یہ ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، ایت پڑھی میں نے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، آگے کیا ہے جی، بل احیاء، ہاں بل احیاء۔ حسین کو سب سے زیادہ میں مانتا ہوں۔ تم کہو گے کہ تو پھر روتا کیوں نہیں پھرتا، روتا کیوں نہیں، پیٹتا کیوں نہیں؟ میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کہتا ہے رو نہ حسین کو، بل احیاء، حسین زندہ ہے، میرا حسین زندہ، میرا قاسم ابن حسن زندہ، میرا علی اکبر زندہ، میرا علی اصغر زندہ، میرا عباس زندہ، میرے سارے شہید زندہ ہے، میں کیوں روؤں؟ جس کا حسین مر گیا وہ روتا پھرے، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے؟ روئے تو وہ جو قائل ہوں اموات شہیدوں کے، ہم زندہ ہیں جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ زندہ حسین کا قرآن نے کہا بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ آؤ خدا سے پوچھے وہ زندہ ہے تو کہاں رکھا ہوا ہے؟ وہ 12.5 مہینے کہاں رہتے ہیں اور 10 دن کے لیے ہمارے پاکستان میں تشریف لے آتے ہیں، وہ رہتے کہاں ہیں؟
فرمایا بل احیاء عند ربہم، فرمایا میرے پاس ہے یرزقون، کھاتے پیتے ہیں، فریحین، بڑے خوشی میں ہیں، میں جنتی کھانے کھلاتا ہوں، تیری ریوڑی پتاشوں کا حسین محتاج نہیں۔ کمال کر رکھا لوگوں نے۔ اب 10ویں محرم عاشورہ آئے گا نا، کھجور کے پتے لے کر کے قبروں پہ جا کے ڈال کے آئیں گے، ماں باپ کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی قبروں پہ کھجور کے پتے۔ آپ کھاوے سیب تے جاپانی ٹماٹر، پیو دی قبر تے کھجی دے پتر۔ آپ کھاوے باکرا گوشت، پیو دی قبر تے موہری دی دال۔ کیوں جڑے ویلے تیرا پیو فوت تھی کوئی نزلہ شزلہ ہے ہی؟ ایک دیوار میں شوجاباد دے پاسوں ویندا پیا، محرم دے دیہاڑے ہن ایک جوان میرے کول بیٹھا ہوئے سیٹ دے بس دے وچ گڈ بھی نال گدی ودا ہوئے، میں سوچا کتھا ویندا پیا، ڈاڈی کو پانی پلاون ویندا پیا۔ میں کہیں گڈ بھی نال رج پوسی سو دی سال دی تو ترے ہی پئی ہے اتھا۔ تساں کیڑے گھٹ ہو؟ آخر جی محرم وچ شادی نہیں کرنی، پٹ کٹ دا مہینہ ہے، تے بقرعید دے مہینے وچ تساں شادی کیوں کریں دے ہو؟ کپ ٹک دا مہینہ نہیں ہو؟ جی اے پٹ کٹ دا مہینہ ہے تو کپ ٹک دا مہینہ ہے۔ بول کسی مہینے کسی دی شہادت ہے، کسی مہینے کسی دی شہادت ہے، کسی مہینے کسی دی وفات ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ شادی والے کام کو چھڑنا دے۔ سارے تساں جتنے بیٹھے ہو نا، میں سنی ایک کو بھی نہیں منیندا، تساں سارے اوہ بیٹھے ہو۔ کیڑا ہے جیڑا دھی دی شادی انہاں دیہاڑیاں دے وچ کرے؟ ہن تساں سارے آکھ دے ہو سو نا تو سانو دڑ کے پیا دیندا تے تو آپ الحمدللہ میری شادی محرم دے مہینے تئی ہے۔ کئی لوکاں نے آکھیا جوڑی پار نہیں ونجنی، اجن جوڑی فرسٹ کلاس ویندی پئی ہے۔ آخر بالا دا گھاٹا تھی سی، انشاءاللہ 9 تھی گئے۔ یہ تھوڑے سامنے 9 بچوں دا پیو بیٹھا ہے۔ اجلی اللہ کو امید بئی رکھی کھڑے ہیں۔ گھابرو تساں، ڈرو تساں، اساں نہیں ڈردے۔ ساڈا عقیدہ اللہ دی ذات بالاں کوئی پال دی، ساں کوئی پال دی، تہاڈا عقیدہ بالاں کو اساں پلینے۔ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، فرمایا تم کو روزی تمہارے بچوں کا میں تمہیں صدقہ کھلا رہا ہوتا ہوں، تمہارے عمل اس قابل نہیں کہ تمہیں ایک دانہ دیا جائے، تم تو معصوم بچوں کا صدقہ کھا رہے ہو۔ بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جو بچوں کی وجہ سے گھبرائے، ہائے کپڑے کہاں سے لاؤں، ہائے اتنا۔ یہ جو ریڈیو بیٹھ کے شور مچاتے ہیں نا، تھوڑا کنبا اچھی بات، زیادہ کنبا بری بات، پتہ نکال لو یہ جو بولتی ہے نا ریڈیو پہ، ایک ایک دفعہ میں 2 پیدا ہوتے ہیں ان کے یہاں۔ شادی تو درکنار رہی، اس مہینے میں تاریخ مقرر نہیں کرتے۔ آخر جی چنگا مہینہ نہیں، بھیڑا مہینہ ہے۔ اسلام دا سن ہجری ہوئے تے بھیڑا۔ علماء کرام نے لکھا سیدنا آدم علیہ السلام جس دن جنت میں داخل ہوئے محرم کی 10ویں تاریخ تھی، نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت کی گئی محرم کی 10ویں تاریخ تھی، موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں رستہ ملا محرم کی 10ویں تاریخ تھی، ابراہیم علیہ السلام کی چیخا میں حفاظت کی گئی محرم کی 10ویں تاریخ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھانے سے اللہ میاں نے بچایا، آسمانوں پہ اٹھا کے لے گیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی، قیامت قائم ہوگی محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ یہ دن تو اور بھی ڈرنے کا ہے کہ قیامت کا دن ہے یہ۔ سنت کی دعوے داری کیا کرو، بدعات کو چھوڑو۔ سنی خود عقیدتاً، عورتیں خاص طور سے ہماری کئی حج کر رکھے ہیں، کئی
خیرات زکات کا بڑا اہتمام ہے، لیکن عقیدتاً تمام کے تمام ہم لوگوں کے کسی دن کو منحوس بنانا، کسی مہینے کو غلط جاننا، خدا قیامت میں پوچھے گا اور مہینے تو نے بنائے تھے یا میں نے؟ اور پھر ہم نے تو کتابوں میں تو پڑھا نہیں، اپنے بزرگوں کی یار لوگوں سے سنا کہ میدان کربلا میں قاسم ابن حسن کی شادی ہوئی، وہ وہاں نہ رکے تو یار اس سے بیٹھا ہے میں تمہاری نہیں تیری گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے، یعنی حسین کے نانا نانی کی شادی اسی مہینے میں ہوئی۔ اب جس مہینے میں فاطمۃ الزہرا کی والدہ کی شادی ہوئی اس مہینے کو برا جاننا، اور فاطمۃ الزہرا کل تم سے پوچھے گی نہیں؟ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ سیدنا حسین کا بالکل آخری وقت ہے، اللہ کی حضور میں دعا کی ہے حسین نے، 3 دعائیں کی۔ سو تو نہیں گئے؟ پچھلے سو گئے؟ میں یہ نعرہ کچھ نہیں، یہ نعرہ کچھ نہیں، ڈیپو گاٹے کا نعرہ ہے یہ۔ دنیا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی، اندازہ لگاؤ کسی آدمی کو یہ یقین ہو کہ میرا بالکل آخری وقت ہے تو جگری دعا مانگے گو نا، یقین ہو جائے کہ اب میرا بالکل ایک لمحہ باقی ہے تو جو سب سے بڑی اس کے دل میں کامیابی کی دعا کی اچھی تمنا ہوگی وہی دعا کرے گا نا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا نقل کرتا ہوں، میں اور کسی کا کوئی ذمہ نہیں لیتا، نہ کسی کو برا کہتا ہوں۔ فرمایا الہ العالمین، میں قرآن کا قاری، میں قرآن کا حافظ، انہوں نے قرآن کی بے قدری کی ہے، پروردگار عالم جتنے بھی میرے مارنے والے لوگ ہیں قیامت تک ان میں قرآن کا حافظ کوئی نہ ہو۔ دوسری دعا، یہ پہلی دعا سمجھ میں آ گئی؟ دوسری دعا فرمائی الہ العالمین، انہوں نے میری جماعت کو ختم کر دیا، انہوں نے میری جماعت کو ذبح کر دیا، میں اکیلا تیرے سامنے سر جھکانے لگا ہوں، الہی میرے مارنے والوں کو جماعت کی نماز نہ ملے۔ تیسری دعا فرمائی الہی انہوں نے مجھ پہ میرے خاندان پہ پانی بند کیا، انہیں قیامت کے دن میرے نانا کے حوض کوثر کا پانی نہ ملے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور اس سر کو بقول مورخین کے نیزے پہ لٹکا کر جلوس بنا کر کے دمشق کے بازاروں میں چلے، خواتین کو مستورات کو ساتھ لیا، عقل نہیں مانتی، دماغ نہیں مانتا، یقین نہیں مانتا، ایمان تسلیم نہیں کرتا، او فاطمۃ الزہرا کی لخت جگر بے پرد سامنے آئے۔ سیدہ زینب ہے، دیگر خواتین ہیں، کسی نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی نے بے قراری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ او لوگوں، اگر یہی صبر نہ کر سکے تو دنیا میں صبر کرنے والا اور آوے گا کون؟ اگر یہ خاندان صبر نہ کرے پھر صبر کی تعلیم کون دے گا؟ ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر کون بنے گا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ کی تفسیر کا مصداق پھر کون بنے گا؟ سر حسین کو دمشق کے بازار میں سے لے کے چلے، ایک مسجد کے پاس سے گزرنے لگے، دماغ خراب ہوتا ہے نا لوگوں کا، مسجد کا ملا، سرکاری ملا، سرکاری ملا بھی سرکاری سانڈ سے کم نہیں ہوتا۔ بابا سرکار کا نمک کسی کو چین لین دے، یوں گرد لکڑی ہوئی یوں، اور آ جائے نا تھوڑا سا موقع بارڈر کا، چپ کرو چپ کرو چپ کرو، میں نے تکلیف ہے، میں تکڑا کائے نہیں۔
سرکاری ملا دیوار کے اوپر سے جھانک کے کہنے لگا ملا تمہیں مزہ حکومت لینے آئے تھے؟ میں ایک بات اور کہہ دوں، کوئی برا مانے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں کسی کا الحمدللہ ملازم نہیں۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور جن کا یہ نظریہ ہے کہ حسین اقتدار کے لیے آیا تھا اور نہیں ملا تو کیا ہوا اور مارا گیا تو کیا ہوا، میرا یقین کہتا ہے کہ وہ اس ملا کی نسل ہے۔ ملا کہنے لگا مزہ ملا، حکومت لینے آئے تھے، تمہاری شکست ہوئی، ہماری جیت ہوئی۔ سارے کو خاندان نبوت سب سے نرالا، سب کو سب سے نرالا، ہر آدمی نرالا۔ امام زین العابدین جو بیمار ہے، نہ چپ رہ سکے نہ سن سکے، اٹھ بیٹھے، فرمایا او ملا، ملک تیرا، حکومت تیری، دیش تیرا، شہر تیرا، علاقہ تیرا، فوج تیری، اقتدار تیرا، سب کچھ تیرا، پر یہ بتا اذان ہوئی کہ نہیں؟ کہنے لگا بھی اذان کا وقت ہوا ہے، میں اذان دوں گا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اب بھی اگر تیری اذان میں میرے نانا کا نام آئے تو جیت میری۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر تیری اذان میں نام میرے نانا کا آئے تو جیت میری، اب بھی ہار تیری ہے، اور اگر تیرے نانا کا نام آئے تو میری ہار ہے، پھر جیت تیری ہے۔ یہ لشکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو لے کر گورنر کے دربار میں گیا، انعام لینا تھا، اکرام حاصل کرنا تھا، دولت بٹورنی تھی۔ وہ ظالم آگے بڑھا اور بقول سارے بزرگوں کے جیسا لکھا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دندان مبارک پہ چھڑی ماری کہ اس منہ سے مقابلہ کرنے آیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پورا صحابی ہے، 70-80 سال کا، نہ دیکھ سکا اور فوراً کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے او کمینے اور ظالم کہیں کہ کس منہ کی بے ادبی کر رہا ہے، یہ وہ منہ ہے، یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ لب ہے، میری آنکھوں نے لاکھوں مرتبہ دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کیا کرتے تھے۔ تو نے توہین رسول اللہ کی ہے، نواسہ رسول کی توہین کر کے تم نے ان کے نانا کی توہین کی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے کئیوں کے سر اتار دیے، تو بوڑھا ہے میں لحاظ کرتا ہوں۔ بوڑھا چلا گیا، اٹھ کے ایک نابینا کھڑا ہو گیا، ہاں ہاں ایک نابینا کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا تو ہے ہی حرام کا۔ سیدھی ماری، انہوں نے کہا کیا ہے، موت ہی تو ہے، کل بھی آئے گی، پرسوں بھی آئے گی، آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ اور جس حوض کوثر پہ نواز رسول جا کے پانی پی رہا ہے، پیچھے پیچھے جا کر میں بھی پی لوں۔ پروانہ کی کہ یہ دربار کس کا ہے، حکومت کس کی ہے، اقتدار کس کا ہے۔ واقعات بڑے لمبے ہیں، اس کی ہمت ہے، تاریخی واقعات میں تضاد بھی ہوتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ توہین کرنے والوں نے توہین کی، جلوس بھی نکالتے پھرے، اپنے عیبوں کو چھپاتے بھی پھرے۔ اس کے بعد دربار میں گیا حکمراں کے یہ جلوس، انہوں نے ٹھہرایا، کھانا کھلایا، خدمت کی، اس کے بعد محافظ دیا، قافلہ بنایا، مدینہ منورہ پہنچایا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سونے کے کنگن اتارے اور محافظ کی طرف بڑھائے کہ تو نے ہمیں پانی پلایا، وضو کرایا، نمازیں پڑھائی، راستے میں ہماری خدمت کی، یہ میں تمہیں ہدیہ دیتی ہوں۔ سو تو نہیں گئے؟ حسین کی بہن نے روزہ رسول اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے سونے کے کنگن اتارے اور محافظ قافلہ کے حوالے کیے۔ کرنا چاہتی تھی، میرے تیرے جیسا ہوتا نا، فوراً کہتا لائیے جی آپ کے گھر کا تو تبرک ہے، لائیے۔ آپ سے نہیں لیں گے تو اور کس سے لیں گے صاحب؟ کئی مرتبہ میں سوچتا ہوں میں اگر ہوتا تو کہتا سیدہ زینب کو لا مدرسے میں داخل کر دے، رسید کاٹ دوں۔
وہ محافظ مدینے کا باشندہ تھا. کہنے لگا زینب اگر سونے کا انعام لو کل ختم ہو جائے گا, چاندی کا انعام لوں کل ختم ہو جائے گا, روپے پیسہ دولت لوں کل ختم ہو جائے گا, اے زینب انعام ضرور لوں گا, چھوڑوں گا نہیں. نانا کے دربار میں کھڑی ہو, وعدہ کرو کل قیامت میں جب میری روح سیاہی مجھے پھنسائے گی, وعدہ کرو نانا سے کہہ کر میری شفاعت کرا دینا. کتنا عقل مند نکلا, کتنا سمجھدار نکلا. اس کس بات کو ڈھونڈا ہے جو آج ہم میں سے کوئی بھی سودا کرنے کو تیار نہیں. یہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنے نانا کے مشن کو بچایا اور ہر طریقے سے اپنے آپ کو کامیاب کر دیا. اگر وہ وہاں شہید نہ ہوتے 200, 150 سال کے بعد یا کے بعد دیگرے سب رخصت ہو جاتے, جن کے والد رخصت ہوئے, جن کی اماں رخصت ہوئی, جن کے نانا رخصت ہوئے, مگر آج آپ ان کو یاد کیسے کرتے؟ پروردگار عالم نے اس خاندان کو نوازا تھا کہ قیامت تک تمہیں لوگ داد دیتے رہے, تمہیں آفری کہتے رہے, تمہیں مرحبا کہتے رہے. تو اب موقع ہے کہ حسین کو مرحبا کہو, حسین کو مبارکباد دو, قرآن کریم پڑھو, اصحال ثواب کرو, درود شریف پڑھو, استغفار کرو, اللہ اللہ کرو, بدعات سے بچو, رسومات سے بچو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا. پروردگار عالم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے. الہ العالمین سب کی بگڑی بنا دے, اجڑوں کو بسا دے, بچھڑوں کو ملا دے. یا اللہ سارے شہداء کے درجوں کو بلند فرما. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.